آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الابرار والمرسلین۔ یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے طفیل قبلہ والد محترم استاد العلماء صاحبزادہ پیر سید عبدالرؤف ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کی مزار اقدس پہ حاضر ہیں، اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک کل مومنین کل مومنات کی بخشش فرما، جس نے دعا کے لیے کہا یا اللہ پاک سب کے دلی نیک ارادے نیک مقاصد پورے فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ قیامت والے دن جب انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، سرور کونین فخر کونین تاجدار ارب و عجم، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بیچاروں کے چارہ بیکاروں کے کارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ پاک شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حالوں پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ والد محترم کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ گھر والوں کو اہل آنا کو صبر جمیل عطا فرما، والدہ کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بہن بھائیوں کو آپس میں پیار محبت سلوک اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی روحانی قلبی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ میرے والد محترم کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو مزید بقعہ نور منبع رحمت بنا۔ یا اللہ ان کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کی دین کے لیے کاوشوں کو شرف قبولیت عطا۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی ارحم الراحمین۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اس کلام کے آخر میں فرماتے ہیں، بد سہی چور سہی نکارہ سہی، بد سہی چور سہی نکارہ سہی، ہے وہ کیسا سہی ہے وہ کیسا سہی ہے کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا سہی ہے وہ کریمہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا۔ نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نعت سید خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت غوث الورا پیران پیر دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گوش گزار کی
اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کے حوالے سے حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر اس دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت والے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کے پاس نیکی کے لیے دوڑ رہا ہوگا، بیٹا باپ کے پاس جا رہا ہوگا، باپ بیٹے کی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میرے پر جو بندہ درود پڑھنے والا ہوگا اس کے ہر کام کا ضامن میں بن جاؤں گا، اس کے ہر کام کا ضامن میں بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بالخصوص جمعۃ المبارک کی ان نورانی ساعتوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، 23واں پارہ آیت نمبر رکوع نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے بندے چنے ہوئے۔ یہ آیت کریمہ ان دو آیات کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ شیطان نے کہا۔ شیطان نے جب وہ دھتکارا گیا نا، رب نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ کہ جا مردود چلا جا میری جنت سے اور تجھ پر قیامت تک میں لعنت بھیجتا ہوں۔ شیطان کو رب نے کہہ دیا اے رجیم اے مردود چلا جا، دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ کیوں اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی پست ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ اس نے غرور کیا، قرآن کہتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ بے شک اب تو دفع ہو جا، لعنتی الی یوم الدین قیامت تک میری لعنت تیرے ساتھ رہے گی۔ جس پر رب نے لعنت بھیجی وہ رب کو جاتے ہوئے پتہ کیا کہہ گیا؟ اس نے کہا فَبِعِزَّتِکَ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم۔ شیطان بھی رب کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے 23واں پارہ 14واں رکوع ہے، فرمایا فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں ضرور تیری مخلوق کو گمراہ کروں۔ جب رب سے لڑائی ہو گئی تو اس نے بھی جواباً اعلان جنگ کر دیا۔ معلوم ہوا اعلان جنگ جو رب سے کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اس نے جواباً اعلان جنگ کیا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اپنی جنت سے نکال دیا ہے، مردود کہہ دیا ہے، مجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دیا ہے، اب پھر کیا ہوگا؟ اے اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں، ان کو نماز سے روکوں گا، نیک اعمال سے روکوں گا، صدقہ و خیرات کرنے سے روکوں گا، جن پر زکوٰۃ واجب یا فرض ہوگی ان سے روک دوں گا۔ اللہ نے بات سنی، اب شیطان نے اپنی آدھی بات کہی ہے، پوری بات نہیں کہی۔ پوری بات کیا ہے؟ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ فرمایا اے اللہ میں تیری قوم کو، تیری امت کے بندوں کو گمراہ تو ضرور کروں گا، تیری نبی کی امت کو گمراہ تو ضرور کروں گا، پر ایک جگہ میرا بس نہیں چل سکے گا۔ خود ہی کہہ رہا ہے یا اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر میرا بس، میرا داؤ نہیں چلے گا، جو میرے گمراہ کرنے پر گمراہ نہیں ہوں گے؟ فرمایا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ فرمایا وہ تیرے مخلص بندے ہوں گے، تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بتایا کہ تو سب جگہ وار کر سکتا ہے پر میرے ولیوں پر تو وار نہیں کر سکتا، میرے چنے ہوئے بندوں پر وار نہیں کر سکتا، میرے برگزیدہ پرہیزگار بندوں پر تیرا داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو صرف عام بندوں پر چلے گا، عام بندے گمراہ ہوں گے۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر شیطان کے داؤ سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کی شیطانیوں سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کی جو باتیں ہیں ان سے بچنا چاہتے ہو، اس کی گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، پھر کیا کرو؟ ولیوں کے ساتھ کے ساتھ۔ یہ میں نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا حالی ایمان لے آنا، اسلام قبول کر لینا یہ کافی نہیں، اللہ کا ڈر ہونا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، پھر کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے نیک بندے سچے لوگ، اور ان نیک بندوں کی رب نے فہرست بتا دی۔ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعم اللہ من النبیین، پہلا گروہ نبیوں کا ہے، والصدیقین سچوں کا ہے، والشہداء شہیدوں کا ہے، والصلاحاء اولیاء اللہ کا۔ فرمایا ان چاروں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، شیطان تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا، شیطان کا کوئی عمل تم پر اثر نہیں کرے گا۔ اگر تم اللہ کے ان چار گروہوں میں سے کسی کا دامن نہیں پکڑو گے نا، پھر شیطان کسی کی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے اور تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ ان چاروں کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ تو حکم دے دیا ہے کہ میرے ولیوں کی اتباع کرو۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے حکمرانی میں وہ بات نہیں، تخت و تاج میں وہ بات نہیں ہے، جو بات اللہ والوں کے در پہ آنے پہ۔ حضرات محترم، ہم اللہ والوں کی غلامی تو کر لیں، ان کا کہا تو مان لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ والا ملنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی درویش، اب آپ کو یہ بھی بتاتا جو دو لفظ ہیں، ایک ہے درویش، ایک ہوتا ہے درویش۔ ہم اکثر کسی بندے نیک بندے کو، داڑھی والے کو، صوفی صاحب کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا درویش آدمی، کسی نے تسبیح پکڑی ہے کوئی اللہ اللہ کہا ہے کہتے ہیں بڑا درویش بندہ ہے۔ ہاں درویش وہ نہیں، درویش اور درویش میں فرق ہے۔ دال کے اوپر زبر لگے تو درویش بن جاتا ہے، دال کے اوپر پیش لگے درویش بن جاتا ہے۔ درویش کا معنی اور ہے، درویش کا معنی اور ہے۔ اہل لغت نے لکھا درویش اس کو کہتے ہیں جو بھکاری ہو، مانگنے والا ہو، در در پہ جا کے کہے کہ اللہ کے نام میں مجھے بھی کچھ دے دے، جسے ہم گداگر بھی کہتے ہیں، وہ درویش ہے۔ تو درویش کون ہے؟ فرمایا جو موتی تقسیم کرنے والا ہو، نیکیوں کے موتی تقسیم کرنے والا ہو، اسے درویش کہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا لفظ بولیں، اس درویش کو دیکھ لیں، تسبیح پڑھنے والے کو دیکھیں تو کہیں درویش آ گیا، یہ اللہ کا درویش ہے، موتی بکھیر ہے نیکیوں کے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ والا کیسے ملے گا؟ بڑا پرفتن دور ہے، ہر بندہ پیر فقیری کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مست ملنگ بنا ہوا ہے، کوئی الست ملنگ بنا ہوا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ننگ دھڑک پھر رہا ہے، کہتا ہے میں ولی اللہ بن گیا۔ پھر کوئی ایسا آج کل جاہلانہ دور آ گیا کہ جاہل پیروں نے اپنے ساتھ جاہل مرید بھی لگا رکھے، اللہ معاف کرے، ان مریدوں نے ڈیرے بنا رکھے ہیں، وہ مرغوں کی لڑائی کرا رہے ہیں،
وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ککڑ لڑانے والے پیر، وہ کام شروع ہوا ہے۔ کتوں کی پیڑی ہو رہی ہے، کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، حجی پیر دے دربار تے چلے ہیں اتنے کتیاں دی لڑائی۔ یہ وہ پیر والا کام نہیں ہے، وہ پیر نہیں پیڑ ہے۔ پیڑ ہوتا ہے درد، پیر اور ہوتا ہے، پیڑ اور ہوتا ہے۔ پیر کی نشانی کیا؟ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو۔ آپ فرماتے ہیں مرد ملے درد نہ چھوڑے، او دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا، لال بنان پتھر دا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو پتھر کو بھی لال بنا دے۔ وہ مرد حق کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ آج کل جس نے انگلیوں پہ چھاپیں پہن لی ہو، اس انگلی اس ہاتھ پہ 5 چھاپیں پہنی ہیں، پھر اس ہاتھ پہ بھی 5 پہن لی ہیں، تو کہتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے، بڑا درویش ہے، بڑا عمل کامل ہے۔ میرے دوستو وہ عمل کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے اہل لغت نے لکھا کسی نے حجامت ہی نہیں کرائی، بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے داڑھی شریعت سے مطابق نہیں رکھی، شریعت کے مطابق، اور لمبی داڑھی چھوڑ دی ہے، کسی کے بال اتنے لمبے کہ چہرہ بھی غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بخیل از بود زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم حبر۔ فرمایا بخیل کبھی دریا پر چلتا بھی تجھے نظر آ جائے، وہ کبھی عبادت گزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بخیل ہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ والوں کو جو ان کی پہچان ہے وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ آج کا پیر جو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عبادت، نہ ریاضت، کچھ بھی نہیں، نہ ذکر نہ فکر، اس پیر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی نشانی رب نے قرآن میں بیان کی، جن کی نشانی میرے تیرے آقا نے بیان فرمائی۔ ولی اللہ کی پہچان کو رب نے قرآن میں بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمان کے وہ بندے جو زمین پر بڑے آہستہ چلتے ہیں، زمین پر قدم رکھتے ہیں تو سوچ سوچ کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں یہ قدم رب کی راہ سے ہٹ نہ جائے، یہ قدم جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کی راہ کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے اور ان کی یہ پہچان بیان کر رہا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رب کی یاد میں رات بسر کرتے ہیں، کبھی سجدوں کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں۔ یہ رب کے ولی ہیں۔ یہ رب ولی نہیں ہو سکتے جو نماز کی جنہیں خبر نہ ہو، جنہیں یہ پتہ نہ ہو کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ ولی اللہ کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے نماز بھی پڑھتا ہے اور رب کی یاد میں ہر وقت ہمہ وقت مگن رہتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ عارف کھڑی نے فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو طلب سجندی ستے ہیں آن جگاوے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا پیدا ہوتا ہے، میں اس وقت اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ فرمایا یہ جب کیفیت تیرے دل میں پیدا ہو جائے کہ رب رب کرتے ہوئے تیری راتیں گزریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی اور روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ 40 سال کوئی چھوٹا سا عرصہ نہیں ہوتا، اور جب رمضان شریف آتا تو 63 قرآن پاک ختم فرماتے۔ آپ کی سوانح حیات میں ہے کہ آپ رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک دن میں ختم فرماتے اور ایک تراویح میں اور ایک رات کے باقی حصے میں، یعنی سحری ہونے تک آپ 3 قرآن پاک ختم فرما دیتے۔ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوتا تو 63 قرآن پاک ختم ہوتے۔ یہ آپ کی روزمرہ کی روٹین تھی، اور 15 سال
اس مرد کلندر نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم فرمایا روزانہ 15 سال تک، یعنی عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے، فجر تک صبح قرآن ختم فرما دیتے۔ یہ غوث پاک کے معمولات، اور عشاء کے وضو کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز با جماعت ادا فرمائی۔ یہ غوث پاک کی سیرت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ نے بھی 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ والوں کی نشانیاں وہ نماز پڑھتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور کے صحابہ کی بڑی شان ہے، ان کی نشانیوں کو رب نے قرآن میں بیان کیا، اور کس نشانی کو بیان کیا؟ فرمایا اے مخاطب، تو نے دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہیں، رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ فتح آخری رکوع 26واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے دیکھ، کبھی تو نے رکوع کی حالت میں دیکھے گا، کبھی سجدوں کی حالت میں دیکھے گا، اور کبھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، آپ بلخ ملک کے بادشاہ تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ملک بلخ کے بادشاہ تھے، اور آپ جس پلنگ پر سویا کرتے تھے نا، اس پلنگ پر روزانہ ایک نوکرانی مقرر تھی جو باغ میں سے پھولوں کی پتیاں توڑ کر لاتی اور اس پلنگ پر بکھیر دیتی، اور اس کی خوشبو سے آپ کو نیند آ جاتی اور حضرت ابراہیم بن ادم سو جائے۔ ابھی بادشاہ تھے، ولی اللہ نہیں بنے تھے، ولایت نہیں ملی تھی۔ ایک روز وہ نوکرانی باغ میں سے پھول توڑ کر لائی، اور اس نے جب سیر سے جائی نا، تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں اس بستر پہ بادشاہ کو کتنی اعلیٰ نیند آتی ہے۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں بھی تھوڑی دیر لیٹ کر دیکھتا۔ جب وہ لیٹی تو نیند آ گئی، سو گئی۔ اب جاگنے کا پتہ نہیں، گہری نیند میں سو رہی ہے، خوشبو کی وجہ سے اس کو نیند میں گہرائی پیدا ہوتی چلی گئی۔ رات دیر بادشاہ ابراہیم بن ادم آئے، انہوں نے جب نوکرانی کو اپنے بستر پر سوتے دیکھا نا، تو بڑی غصے سے جلال سے اس کو جھڑک کے اٹھایا، فرمایا تیری اتنی جرأت، تو بادشاہ وقت کے بستر پر آرام کر رہی ہے، صبح جب میرا دربار لگے گا سب سے پہلے کچہری میں تیرا مقدمہ ہوگا، سب سے پہلے کچہری میں تیرا مقدمہ ہوگا۔ میرے دوستو، جب دربار لگا تو حکم دیا گیا کہ اس نوکرانی کو 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ جلاد آیا، ایک کوڑا مارا، اس کی چیخ نکل گئی درد سے۔ جب دوسرا درہ لگا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ابراہیم بن ادم نے فرمایا رک جا، مجھے اس سے پوچھنے دے یہ ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اپنا کام کر، تو 100 دروں کی سزا پوری کروا، یہ بات چھوڑ دے، میں ہنسی کیوں ہوں؟ بادشاہ ابراہیم بن ادم نے فرمایا نہ، تجھے بتانا پڑے گا تو ہنسی کیوں ہے۔ حکم دا بادشاہ جو تھے، اس نے کہا بادشاہ سن، تھوڑی دیر آرام جو میں کیتا، ایڈی شامت آئی، اس بندے دا حشر کیو سی جس نے عمر لگائی۔ فرمایا بادشاہ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا ہے تو 100 دروں کی سزا مل رہی ہے، تیرا کیا حال ہوگا؟ تم نے تو اس پہ عمر گزار دی ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ گزری سی رہی، چند روز بعد ایک ان کا وزیر جو کبھی ان کا وزیر ہوا کرتا تھا، وہ آیا اپنے سپہ سالاروں کو کہتا دیکھو یہ بندہ بادشاہ تھا کبھی، آج یہ جنگل میں بسیرا کر چکا ہے، اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا ہے، بادشاہ چھوڑ دی ہے، اس کا پیٹ ڈھیلا ہو گیا ہے،
یعنی اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ کون بادشاہ چھوڑ کے تخت و تاج چھوڑ کر حکومت چھوڑ کر یہ کام کرتا ہے۔ قریب گیا، آپ گدڑی سیرے تھے، سلام کر کے کہتا ہے حضور مجھے پہچانا، میں آپ کا وزیر ہوں۔ آپ نے سر ہلایا، فرمایا میں تجھے جانتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں آپ کا نمک حلال ہوں، میرے لیے کوئی حکم ہو؟ آپ نے فرمایا اگر تو نمک حلال ہے، آپ نے اپنی وہ سوئی جس سے آپ گدڑی سی رہے تھے وہ دریا میں پھینک دی، نہر میں۔ فرمایا وہ سوئی مجھے نکال دے، نمک حلالی کا ثبوت دے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آنکھ مار کے کہا دیکھا اب اس کا پیج ڈھیلا ہو گیا ہے، کبھی سوئی بھی دریا سے نکلی ہے، اس کا پیج ڈھیلا ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کون سا اشارہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جس بادشاہت کی بات کر رہا تھا وہ عارضی اور ناپائیدار بادشاہ تھی، اللہ نے جو مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے وہ عبدالعباد بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے جو مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے اس حکمرانی کا عالم دیکھنا چاہتا ہے، شان دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھ آپ نے دریا کی مچھلیوں سے حکم دے کے کہا کہ میری سوئی مجھے لا دو۔ دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آ رہے۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی تڑپتی ہوئی ہلتی ہوئی آئی اور سوئی دے کر چلی گئی جس میں دھاگا موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اسے سکندری کہتے ہیں، اسے بادشاہت کہتے ہیں۔ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ولی کی پہچان بتا رہا ہوں، قرآن نے ولی کی پہچان کو بیان کیا ہے۔ سورہ یونس 11واں پارہ، الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ شان بھی بیان فرمائی اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ کہ قرآن نے ان کی شان کو بیان کیا، وہ ولی اللہ ہے۔ مرغے لڑانے والا اور کتوں کی لڑائی کروانے والا ولی نہیں ہو سکتا، ولا ضرور ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ پیر ضرور ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آخری بات ہے، آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک فحش عورت آ گئی اور اس نے شہر کا ماحول خراب کر دیا، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ مختصر یہ کہ آپ کو جب پتہ چلا، آپ ایک روز مصلی اٹھا کے اس کے حجرے کے باہر بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ اب جو بھی شہر کا نوجوان آتا، یہ مقامات اولیاء کتاب کا نام ہے، اس میں صفحہ 283 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ اب جو بھی شہر کا بندہ آتا وہ نوجوان دیکھ کے چلا جاتا کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں مصلی اور ایک کوٹھے والی کے حجرے کے سامنے، وہ چلا جاتا۔ وہ عورت اپنے نوکر کو کہتی ہے کہ آج کیا شہر کے سارے نوجوان مر گئے ہیں، کوئی بھی نہیں آیا؟ تو نوکر کہنے لگا نیچے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس عورت نے اس بابے کو بلاؤ، تم میری روزی پہ لات مار رہا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بسطام شہر سے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اس عورت کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بتا ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے کہا کہ بابا چھوڑی کیسی باتیں کر رہا ہے، تو نے کیا پیسے دینے ہیں، تو نے کیا رات گزارنی ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی قیمت بول۔ اس نے قیمت بولی، آپ نے جیب میں سے پیسے نکالے اسے دے دیے۔ فرمایا اب ایک رات کے لیے تو میری ہوگی۔ اس نے کہا حضور میں آپ کی ہوگی۔ فرمایا جا غسل کر، پاک صاف کپڑے پہن کے وضو کر، جب غسل کرایا پاک صاف کپڑے پہنائے، مصلی بچھا کر اس پہ کھڑا کر دیا، مصلی بچھا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے قیام کیا تو وہ طوائفہ تھی، اس نے رکوع کیا تو وہ طوائفہ تھی، وہ سجدے میں گئی تو طوائفہ تھی۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یا باری تعالیٰ یہاں تک لے کر آنا میرا کام تھا، اب یہ سجدے میں پہنچ چکی ہے، سجدے سے سر اٹھا کر وقت کی ولیہ غوثیہ نہ بن سکی، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ولی کی نگاہ میں کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی، جب وہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ دوستوں کی خواہش ہے کہ وہ جمعہ کے موقع پر وہ چاہتے ہیں کہ بیان تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے، بے شک نماز کا ٹائم ایک ہی ہو، جماعت 1 بجے کھڑی ہو، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ 12:10 پر بیان شروع ہوگا۔ ویسے میں 12:20 یا 25 منٹ پہ بیان شروع کرتا ہوں۔ تمام حضرات کوشش کریں کہ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے کوشش کریں، پہلے تشریف لایا کریں، 12:10 تک پہنچ جائیں تاکہ وقت پر بیان شروع ہو رہا آپ کو اس سے فیض حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں